تمہارا طویل خط ملا جسے میں نے 2 مرتبہ پڑھا۔ دفتر میں اس کے ایک ایک لفظ پر میں نے غور کیا اور غالباً اسی وجہ سے اس روز مجھے رات کے 10 بجے تک کام کرنا پڑا، اس لیے کہ میں نے بہت سا وقت اس غور و فکر میں ضائع کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس سرمایہ پرست دنیا میں اگر مزدور مقررہ وقت کے ایک ایک لمحے کے عوض اپنی جان کے ٹکڑے تول کر نہ دے تو اسے اپنے کام کی اجرت نہیں مل سکتی۔ لیکن یہ رونا رونے سے کیا فائدہ؟ شام کو عزیز صاحب، جن کے یہاں میں آج کل ٹھہرا ہوا ہوں، دفتر میں تشریف لائے اور کمرے کی چابیاں دے کر کہنے لگے، میں ذرا کام سے کہیں جا رہا ہوں، شاید دیر میں آنا ہو، اس لیے تم میرا انتظار کیے بغیر چلے جانا۔ لیکن پھر فوراً ہی چابیاں جیب میں ڈالیں اور فرمانے لگے، نہیں، تم میرا انتظار کرنا، میں 10 بجے تک واپس آ جاؤں گا۔ دفتری کام سے فارغ ہوا تو 10 بج چکے تھے۔ سخت نیند آ رہی تھی، آنکھوں میں بڑی پیاری گدگدی ہو رہی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ کرسی پر ہی سو جاؤں۔ نیند کے غلبے کے اثر میں نے 11 بجے تک عزیز صاحب کا انتظار کیا، مگر وہ نہ آئے۔ آخرکار تھک کر میں نے گھر کی راہ لی۔ میرا خیال تھا کہ وہ ادھر ہی ادھر گھر چلے گئے ہوں گے اور آرام سے سو رہے ہوں گے۔ آہستہ آہستہ نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد میں تیسری منزل پر چڑھا اور جب اندھیرے میں دروازے کی کنڈی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو آنی تالے کی ٹھنڈک نے مجھے بتایا کہ عزیز صاحب ابھی تشریف نہیں لائے۔ سیڑھیاں چڑھتے وقت میرے تھکے ہوئے اعضاء سکون بخش نیند کی غربت محسوس کر کے اور بھی ڈھیلے ہو گئے، اور جب مجھے نا امیدی کا سامنا کرنا پڑا تو مزمحل ہو گئے۔ دیر تک 24 زینے کی ایک سیڑھی پر سر زانوں میں دبائے عزیز صاحب کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہ آئے۔ آخرکار تھک ہار کر میں اٹھا اور 3 منزلیں اتر کر نیچے بازار میں آ گیا اور ایسے ہی ٹہلنا شروع کر دیا۔ ٹہلتے ٹہلتے پل پر جا نکلا جس کے نیچے سے ریل گاڑیاں گزرتی ہیں۔ اسی پل کے پاس ہی ایک بہت بڑا چوک ہے۔ یہاں تقریباً آدھے گھنٹے تک میں بجلی کے ایک کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہا اور سامنے نیم روشن بازار کو اس امید پر دیکھتا رہا کہ عزیز صاحب گھر کی جانب لوٹتے نظر آ جائیں گے۔ آدھ گھنٹے کے اس انتظار کے بعد میں نے دفتن سر اٹھا کر کھمبے کے اوپر دیکھا۔ بجلی کا قمقمہ میری ہنسی اڑا رہا تھا۔ جانے کیوں تھکاوٹ اور نیند کے شدید غلبے کے باعث میری کمر ٹوٹ رہی تھی اور میں چاہتا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤں۔ بند دوانوں کے تھڑے مجھے نشست پیش کر رہے تھے، مگر میں نے ان کی دعوت قبول نہ کی۔ چلتا چلتا پل کی سنگین منڈیر پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ کشادہ بازار بالکل خاموش تھا، آمد و رفت قریب قریب بند تھی، البتہ کبھی کبھی دور سے موٹر کے ہارن کی رونی آواز خاموش فضا میں لرزش پیدا کرتی ہوئی اوپر کی طرف اڑ جاتی تھی۔ میرے سامنے سڑک کے 2 رویہ بجلی کے بلند کھمبے دور تک پھیلے چلے گئے تھے جو نیند اور اس کے احساس سے عاری معلوم ہوتے تھے۔ ان کو دیکھ کر مجھے روس کے مشہور شاعر میاں تلف کی نظم کے چند اشعار یاد آ گئے۔ یہ نظم چراغائے سر راہ سے مانون کی گئی ہے۔ میاں تلف سڑک کے کنارے چھل ملاتی روشنیوں کو دیکھ کر کہتا ہے، یہ ننھے چراغ، یہ ننھے سردار صرف اپنے لیے چمکتے ہیں۔ جو کچھ یہ دیکھتے ہیں، جو کچھ یہ سنتے ہیں، کسی کو نہیں بتاتے۔ روسی شاعر نے کچھ درست ہی کہا ہے۔ میرے پاس ہی 1 گز کے فاصلے پر بجلی کا کھمبا گڑا تھا اور اس کے اوپر بجلی کا ایک شوخ چشمے قمقمہ نیچے جھکا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں روشن تھیں، مگر وہ میرے سینے کے تلاطم سے بے خبر تھا۔ اسے کیا معلوم مجھ پر کیا بیت رہی ہے۔ سگریٹ سلگانے کے لیے میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمہارے وزنی لفافے پر پڑا۔ ذہن میں تمہارا خط پہلے ہی سے موجود تھا، چنانچہ میں نے لفافہ کھول کر بسنتی رنگ کے کاغذ نکال کر انہیں پڑھنا شروع کیا۔ تم لکھتے ہو، کبھی تم شیطان بن جاتے ہو اور کبھی فرشتہ نظر آنے لگتے ہو۔ یہاں بھی 2-3 حضرات نے میرے متعلق یہی رائے قائم کی ہے اور مجھے یقین سا ہو گیا ہے کہ میں واقعی 2 سیرتوں کا مالک ہوں۔ اس پر میں نے اچھی طرح غور کیا ہے اور جو نتیجہ اخذ کیا ہے وہ کچھ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے۔ بچپن اور لڑکپن میں نے جو کچھ چاہا وہ پورا نہ ہونے دیا گیا۔ یوں کہو کہ میری خواہشات کچھ اس طرح پوری کی گئیں کہ ان کی تکمیل میرے آنسوؤں اور میری ہچکیوں سے لپٹی ہوئی تھیں۔ میں شروع ہی سے جلد باز اور زود رنج رہا ہوں۔ اگر میرا جی کسی مٹھائی کھانے کو چاہا ہے اور یہ چاہ عین وقت پر پوری نہیں ہوئی تو بعد میں میرے لیے اس خاص مٹھائی میں کوئی لذت نہیں رہی۔ ان امور کی وجہ سے میں نے ہمیشہ اپنے حلق میں ایک تلخی سی محسوس کی ہے، اور اس تلخی کی شدت بڑھانے میں اس افسوسناک حقیقت کا ہاتھ ہے
کہ میں نے جس سے محبت کی، جس کو اپنے دل میں جگہ دی، اس نے نہ صرف میرے جذبات کو مجروح کیا بلکہ میری اس کمزوری محبت سے زبردستی ناجائز فائدہ بھی اٹھایا۔ وہ مجھ سے دغا فریب کرتے رہے، اور لطف یہ ہے کہ میں نے ان تمام دغا بازیوں کے احساس کے باوجود ان سے محبت کرتا رہا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ وہ اپنی ہر نئی چال کی کامیابی پر بہت مسرور ہوتے تھے کہ انہوں نے مجھے بے وقوف بنا لیا، اور میری بے وقوفی دیکھو کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بے وقوف بن جاتا تھا۔ جب اس زمن میں مجھے ہر طرف سے نا امیدی ہوئی، یعنی جس کسی کو میں نے دل سے چاہا اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا، تو میری طبیعت بجھ گئی، اور میں نے محسوس کیا کہ ریگستان میں ایک بھنورے کی مانند ہوں جسے رس چوسنے کے لیے حد نظر تک کوئی پھول نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود محبت کرنے سے باس نہ رہا، اور حسب معمول کسی نے بھی میرے اس جذبے کی قدر نہ کی۔ جب پانی سر سے گزر گیا اور مجھے اپنے نام نہاد دوستوں کی بے وفائیاں اور سرد موریاں یاد آنے لگیں، تو میرے سینے کے اندر ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ میرے جذباتی، سرمدی اور ناطق وجود میں ایک جنگ سی چھڑ گئی۔ ناطق وجود ان لوگوں کو ملون و متون گردانتے ہوئے اور گزشتہ واقعات کی افسوسناک تصویر دکھاتے ہوئے، اس کا مطلب تھا کہ میں آئندہ سے اپنا دل پتھر کا بنا دوں اور محبت کو ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینکوں۔ لیکن جذباتی وجود ان افسوسناک واقعات کو دوسرے رنگ میں پیش کرتے ہوئے مجھے فخر کرنے پر مجبور کرتا تھا کہ میں نے زندگی کا صحیح راستہ اختیار کیا ہے۔ اس کی نظر میں ناکامیاں ہی ناکامیاں تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ میں محبت کیے جاؤں کہ یہی کائنات کی روح رواں ہے۔ تحت الشعور وجود اس جھگڑے سے میں بالکل الگ تھلگ رہا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پر ایک نہایت عجیب و غریب نیند کا غلبہ طاری ہے۔ یہ جنگ خدا جانے کس نامبارک روز شروع ہوئی ہے کہ اب میری زندگی کا ایک جز بن کے رہ گئی ہے۔ دن ہو یا رات، جب کبھی مجھے فرصت کے چند لمحات میسر آتے ہیں، میرے سینے کے چٹیل میدان پر میرا ناطق وجود اور جذباتی وجود ہتھیار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان لمحات میں جب ان دونوں کے درمیان لڑائی زوروں پر ہو، اگر میرے ساتھ کوئی ہم کلام ہو تو میرا لہجہ یقیناً کچھ اور قسم کا ہوتا ہے۔ میرے حلق میں ایک ناقابل بیان تلخی کھل رہی ہوتی ہے، آنکھیں گرم ہوتی ہیں اور جسم کا ایک ایک عضو بیکل ہوتا ہے۔ میں بہت کوشش کیا کرتا ہوں کہ اپنے لہجے کو درست نہ ہونے دوں، اور بعض اوقات میں اس کوشش میں کامیاب بھی ہو جاتا ہوں۔ لیکن اگر میرے کانوں کو کوئی چیز سنائی دے یا میں کوئی ایسی چیز محسوس کروں جو میری طبیعت کے یکسر خلاف ہے، تو پھر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے سینے کی گہرائیوں سے جو کچھ بھی اٹھے زبان کے راستے باہر نکل جاتا ہے، اور اکثر اوقات جو الفاظ بھی ایسے موقعوں پر میری زبان پر آتے ہیں بے حد تلخ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی اور درستی کا احساس مجھے اس وقت کبھی نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اپنے اخلاص سے ہمیشہ اور ہر وقت باخبر رہتا ہوں، اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میں کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میں نے اپنے ملنے والوں میں سے یا کسی دوست کو ناخوش کیا ہے تو اس کا باعث میں نہیں ہوں، بلکہ یہ خاص لمحات ہیں جب میں دیوانے سے کم نہیں ہوتا، یا تمہارے الفاظ میں شیطان ہوتا ہوں۔ گو یہ لفظ بہت سخت ہے اور اس کا اطلاق میری دیوانگی پر نہیں ہو سکتا۔ جب تمہارا پچھلے سے پچھلا خط موصول ہوا تھا، اس وقت میرا ناطق وجود جذباتی وجود پر غالب تھا، اور میں اپنے دل کے نرم و نازک گوشت کو پتھر میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں پہلے ہی سے اپنے سینے کی آگ میں پھونکا جا رہا تھا کہ اوپر سے تمہارے خط نے تیل ڈال دیا۔ تم نے بالکل درست کہا ہے، تم درد مند دل رکھتے ہو۔ گو اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ میں اس کو اچھا کیوں نہیں سمجھتا؟ اس سوال کا جواب ہندوستان کا موجودہ انسانیت کش نظام ہے، جس میں لوگوں کی جوانی پر بڑھاپے کی مہر ثبت کر دی جاتی ہے۔ میرا دل درد سے بھرا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں علیل ہوں اور علیل رہتا ہوں۔ جب تک درد مندی میرے سینے میں موجود ہے، میں ہمیشہ بے چین رہوں گا۔ تم شاید اسے مبالغہ یقین کرو، مگر یہ واقعہ ہے کہ درد مندی میرے لہو کی بوندوں سے اپنی خوراک حاصل کر رہی ہے، اور ایک دن ایسا آئے گا کہ جب درد ہی درد رہ جائے گا اور تمہارا دوست دنیا کی نظروں سے غائب ہو جائے گا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ درد مندی کے اس جذبے نے مجھے کیسے کیسے بھیانک دکھ پہنچائے ہیں۔ یہ کیا کم ہے کہ میری جوانی کے دن بڑھاپے کی راتوں میں تبدیل ہو گئے ہیں، اور جب یہ سوچتا ہوں تو اس بات کا تہیہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں کہ مجھے اپنا دل پتھر بنا لینا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے
इस दर्दमंदी ने मुझे इतना कमज़ोर बना दिया है कि मुझसे ये नहीं हो सकता, और चूंकि मुझसे ये नहीं हो सकता, इसलिए मेरी तबीयत में अजीब व गरीब कैफियतें पैदा हो गई हैं। शेर मैं अब भी सही नहीं पढ़ सकता, इसलिए कि शायरी से मुझे बहुत कम दिलचस्पी रही है। लेकिन मुझे इस बात का कामिल तौर पर एहसास है कि मेरी तबीयत शायरी की तरफ माइल है। शहर में बसने वाले लोगों की वज़नी शायरी मुझे पसंद नहीं। देहात के हल्के फुल्के नग़मे मुझे बेहद भाते हैं। ये इस कदर शफ़ाफ होते हैं कि इनके पीछे दिल धड़कते हुए नजर आ सकते हैं। तुम्हें हैरत है कि मैं रुमानी हुज़निया क्यों कर लिखने लगा, और मैं इस बात पर खुद हैरान हूं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने महसूसात को दूसरों की ज़बान से बयान करके अपना सीना खाली करना चाहते हैं। ये लोग ज़हनी मुफलिस हैं और मुझे उन पर तरस आता है। ये ज़हनी अफलास माली अफलास से ज़्यादा तकलीफ दे है। मैं माली मुफलिस हूं, मगर खुदा का शुक्र है ज़हनी मुफलिस नहीं हूं, वरना मेरी मुसीबतों की कोई हद ना होती। मुझे ये कितना बड़ा इत्मीनान है कि मैं जो कुछ महसूस करता हूं वही अपनी ज़बान में बयान कर लेता हूं। मैंने अपने अफसानों के मुताल्लिक़ कभी गौर नहीं किया। अगर उनमें कोई चीज़ बकौल तुम्हारे जलवागर है, तो मेरा बेकल बातिन, मेरा ईमान न तशद्दुद पर है और न अदम तशद्दुद पर, दोनों पर है और दोनों पर नहीं। मौजूदा तगय्युर पसंद माहौल में रहते हुए मेरे ईमान में इस्तक़लाल नहीं रहा। आज मैं एक चीज़ को अच्छा समझता हूँ, लेकिन दूसरे रोज़ सूरज की रोशनी के साथ ही उस चीज़ की हैयत बदल जाती है। उसकी तमाम अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन जाती हैं। इंसान का इल्म बहुत महदूद है और मेरा इल्म महदूद होने के अलावा मुंतशिर भी है। ऐसी सूरत में तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैं क्यों कर दे सकता हूँ? मुझ पर मजमून लिख कर क्या करोगे प्यारे? मैं अपने कलम की मकरास से अपना लिबास पहले ही तार तार कर चुका हूँ। खुदा के लिए मुझे और नंगा करने की कोशिश ना करो। मेरे चेहरे से अगर तुमने नकाब उठा दी तो तुम दुनिया को एक बहुत ही भयानक शक्ल दिखाओगे। मैं हड्डियों का एक ढांचा हूं जिस पर मेरा कलम कभी कभी पतली झिल्ली मढ़ता रहता है। अगर तुमने झिल्लियों की ये तय उधेड़ डाली तो मेरा ख्याल है जो हैबत तुम्हें मुंह खोले नजर आएगी, उसे देखने की ताब तुम खुद में न पाओगे। मेरी कश्मीर की जिंदगी, हाय मेरी कश्मीर की जिंदगी। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी जिंदगी के उस खुशगवार टुकड़े के मुताल्लिक मुख्तलिफ किस्म की बातें मालूम होती रही हैं। ये बातें जिन लोगों के जरिए तुम तक पहुंचती हैं उनको मैं अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए तुम्हारा ये कहना दुरुस्त है कि तुम उनको सुनकर अभी तक कोई सही राय मुरतब नहीं कर सके। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये कहने के बावजूद तुमने एक राय मुरतब की, और ऐसा करने में बहुत उजलत से काम लिया है। अगर तुम मेरी तमाम तहरीरों को पेश नज़र रख लेते तो तुम्हें यह गलत फहमी हरगिज़ ना होती कि मैं कश्मीर में एक सादा लौ लड़की से खेलता रहा हूं। मेरे दोस्त, तुमने मुझे सदमा पहुंचाया है। वजीर कौन थी? इसका जवाब मुख्तसर यही हो सकता है कि वो एक देहाती लड़की थी, जवान और पूरी जवान। उस पहाड़ी लड़की के मुताल्लिक जिसने मेरी किताब जिंदगी के कुछ औराक पर चंद हसीन नकूश बनाए हैं, मैं बहुत कुछ कह चुका हूं। मैंने वजीर को तबाह नहीं किया। अगर तबाही से तुम्हारी मुराद जिस्मानी तबाही है तो वो पहले ही से तबाहशुदा थी, और वो उसी तबाही में अपनी मुसर्रत की जुस्तजू करती थी। जवानी के नशे में मखमूर उसने इस गलत ख्याली को अपने दिमाग में जगह दे रखी थी कि जिंदगी का असल हिस्स और लुत्फ अपना खून खौलाने में है, और वो इस गरज के लिए हर वक्त ईंधन चुनती रहती थी। ये तबाहकुन ख्याल उसके दिमाग में कैसे पैदा हुआ, इसके मुताल्लिक बहुत कुछ कहा जाता है। हमारी सिंफ में ऐसे अफराद की कमी नहीं जिनका काम सिर्फ भोली भाली लड़कियों से खेलना होता है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, वजीर उस चीज का शिकार थी जिसे तहजीब व तमद्दुन का नाम दिया जाता है। एक छोटा सा पहाड़ी गांव है जो शहरों के शोर व शर से बहुत दूर हिमालय की गोद में आबाद है, और अब तहजीब व तमद्दुन की बदौलत शहरों से उसका तारुफ करा दिया गया है। दूसरे अल्फाज में शहरों की गंदगी उस जगह मुंतकिल होना शुरू हो गई है। खाली सीट पर तुम जो कुछ भी लिखोगे नुमाया तौर पर नजर आएगा और साफ पढ़ा जाएगा। वजीर का सीना बिल्कुल खाली था, दुनियावी ख्यालात से पाक और साफ, लेकिन तहजीब के खुरदरे हाथों ने उस पर निहायत भद्दे नक्श बना दिए थे जो मुझे उसकी गलत रविश का बाइस नजर आते हैं। वजीर का मकान या झोंपड़ा सड़क के ऊपर पहाड़ की ढलवान में वाक़ था, और मैं उसकी माँ के कहने पर हर रोज उससे जरा ऊपर चीड़ के दरख्तों की छांव में
زمین پر دری بچھا کر کچھ لکھا پڑھا کرتا تھا، اور عام طور پر وزیر میرے پاس ہی اپنی بھینس چرایا کرتی تھی، چونکہ ہوٹل سے ہر روز دری اٹھا کر لانا اور پھر اسے واپس لے جانا میرے جیسے آدمی کے لیے ایک عذاب تھا، اس لیے میں اسے ان کے مکان میں ہی چھوڑ جاتا تھا۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ مجھے غسل کرنے میں دیر ہو گئی، اور میں ٹہلتا ٹہلتا پہاڑی کے دشوار گزار راستوں کو طے کر کے جب ان کے گھر پہنچا اور دری طلب کی تو اس کی بڑی بہن کی زبانی معلوم ہوا کہ وزیر دری لے کر اوپر چلی گئی ہے۔ یہ سن کر میں اور اوپر چڑھا، اور جب اس بڑے پتھر کے قریب آیا جسے میں میز کے طور پر استعمال کرتا تھا تو میری نگاہیں وزیر پر پڑیں۔ دری اپنی جگہ بچھی ہوئی تھی اور وہ اپنا سبز کلف لگا دوپٹہ تانے سو رہی تھی۔ میں دیر تک پتھر پر بیٹھا رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ سونے کا بہانہ کر کے لیٹی ہے۔ شاید اس کا خیال تھا کہ میں اسے جگانے کی کوشش کروں گا اور وہ گہری نیند کا بہانہ کر کے جاگنے میں دیر کرے گی، لیکن میں خاموش بیٹھا رہا، بلکہ اپنے چرمی تھیلے سے ایک کتاب نکال کر اس کی طرف پیٹ کر کے پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب نصف گھنٹہ اسی طرح گزر گیا تو وہ مجبور ہو کر بیدار ہوئی۔ انگڑائی لے کر اس نے عجیب سی آواز منہ سے نکالی۔ میں نے کتاب بند کر دی اور مڑ کر اس سے کہا، میرے آنے سے تمہاری نیند تو خراب نہیں ہوئی؟ وزیر نے آنکھیں مل کر لہجے کو خواب آلود بناتے ہوئے کہا، آپ کب آئے تھے؟ ابھی ابھی آ کے بیٹھا ہوں۔ سونا ہے تو سو جاؤ۔ نہیں، آج نگوڑی نیند کو جانے کیا ہو گیا، کمر سیدھی کرنے کے لیے یہاں زری کی زری لیٹی تھی کہ بس سو گئی۔ 2 گھنٹے سے کیا کم سوئی ہوں گی؟ اس کے گیلے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی، اور اس کی آنکھوں سے جو کچھ باہر جھانک رہا تھا اس کو میرا قلم بیان کرنے سے عاجز ہے۔ میرا خیال ہے اس وقت اس کے دل میں یہ احساس کروٹیں لے رہا تھا کہ اس کے سامنے ایک مرد بیٹھا ہے، اور وہ عورت ہے، جوان عورت، شباب کی امنگوں کا ابلتا ہوا چشمہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ غیر معمولی باتونی بن گئی اور بہک سی گئی، مگر میں نے اس کی بھینس اور بچڑے کا ذکر چھیڑنے کے بعد ایک دلچسپ کہانی سنائی جس میں ایک بچڑے سے اس کی ماں کی الفت کا ذکر تھا۔ اس سے اس کی آنکھوں میں وہ شرارے سرد ہو گئے جو کچھ پہلے لپک رہے تھے۔ میں زاہد نہیں ہوں اور نہ میں نے کبھی اس کا دعویٰ کیا ہے۔ گناہ و ثواب اور سزا و جزا کے متعلق میرے خیالات دوسروں سے جدا ہیں، اور یقیناً تمہارے خیالات سے بھی بہت مختلف ہیں۔ میں اس وقت ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے کہ اس کے لیے سکون قلب اور وقت درکار ہے۔ برسبیل تذکرہ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے تم میرے خیالات کے متعلق کچھ اندازہ لگا سکو گے۔ باتوں باتوں میں ایک مرتبہ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ حسن اگر پورے شباب اور چوبن پر ہو تو وہ دلکشی کھو دیتا ہے۔ مجھے اب بھی اس خیال پر ایمان ہے، مگر میرے دوست نے اسے محمل منطق قرار دیا۔ ممکن ہے تمہاری نگاہ میں بھی یہ محمل ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی بات کرتا ہوں۔ اس حسن نے میرے دل کو اپنی طرف راغب نہیں کیا جو پورے شباب پر ہو۔ اس کو دیکھ کر میری آنکھیں ضرور چندیا جائیں گی، مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ اس حسن نے اپنی تمام کیفیتیں میرے دل و دماغ پر طاری کر دی ہیں۔ شوخ اور بھڑکیلے رنگ اس بلندی تک کبھی نہیں جا سکتے جو نرم و نازک الوان و خطوط کو حاصل ہے۔ وہ حسن یقیناً قابل احترام ہے جو آہستہ آہستہ نگاہوں میں جذب ہو کر دل میں اتر جائے۔ روشنی کا خیرہ کن شعلہ دل کے بجائے اعصاب پر اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس فضول بحث میں پڑنے سے کیا فائدہ؟ میں کہہ رہا تھا کہ میں زاہد نہیں ہوں۔ یہ کہتے وقت میں دبی زبان میں بہت سی چیزوں کا اعتراف بھی کر رہا ہوں، لیکن اس پہاڑی لڑکی سے جو جسمانی لذتوں کی دلدادہ تھی، میرے تعلقات صرف ذہنی اور روحانی تھے۔ میں نے شاید تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر عورت سے دوستی کی جائے تو اس کے اندر ندرت ہونی چاہیے، اس سے اس طرح ملنا چاہیے کہ وہ تمہیں دوسروں سے بالکل علیحدہ سمجھنے پر مجبور ہو جائے، اسے تمہارے دل کی ہر دھڑکن میں ایسی صدائیں سنائی دیں جو اس کے کانوں کے لیے نئی ہوں۔ عورت اور مرد اور ان کا باہمی رشتہ ہر بالغ آدمی کو معلوم ہے، لیکن معاف کرنا، یہ رشتہ میری نظروں میں فرسودہ ہو چکا ہے، اس میں یکسر حیوانیت ہے۔ میں پوچھتا ہوں، اگر مرد کو اپنی محبت کا مرکز کسی عورت ہی کو بنانا ہے تو وہ انسانیت کے اس مقدس جذبے میں حیوانیت کو کیوں داخل کرے؟ کیا اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہو سکتی؟ کیا جسم کی مشقت کا نام محبت ہے؟ وزیر اس غلط فہمی میں مبتلا تھی کہ جسمانی لذتوں کا نام محبت ہے، اور میرا خیال ہے جس مرد سے بھی وہ ملتی تھی وہ محبت کی تعریف انہی الفاظ میں بیان کرتی تھی۔ میں اس سے ملا
اور اس کے تمام خیالات کی ضد بن کر میں نے اس سے دوستی پیدا کی۔ اس نے اپنے شوخ رنگ خوابوں کی تعبیر میرے وجود میں تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر اسے مایوسی ہوئی۔ لیکن چونکہ وہ غلط کار ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم تھی، میری سیدھی سادی باتوں نے اس مایوسی کو حیرت میں تبدیل کر دیا، اور آہستہ آہستہ اس کی یہ حیرت اس خواہش کی شکل اختیار کر گئی کہ وہ اس نئی رسم و راہ کی گہرائیوں سے واقفیت حاصل کرے۔ یہ خواہش یقیناً ایک مقدس معصومیت میں تبدیل ہو جاتی، اور وہ اپنی نسوانیت کا وقار رفتہ پھر سے حاصل کر لیتی، جسے وہ غلط راستے پر چل کر کھو بیٹھی تھی۔ لیکن افسوس ہے مجھے، اس پہاڑی گاؤں سے دفتن پرنم آنکھوں کے ساتھ اپنے شہر واپس آنا پڑا۔ مجھے وہ اکثر یاد آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رخصت ہوتے وقت اس کی صدائے متبسم آنکھوں میں دو چھلکتے آنسو بتا رہے تھے کہ وہ میرے جذبے سے کافی متاثر ہو چکی ہے، اور حقیقی محبت کی ایک ننھی سی شعاع اس کے سینے کی تاریکی میں داخل ہو چکی ہے۔ کاش میں وزیر کو محبت کی تمام عظمتوں سے روشناس کرا سکتا، اور کیا پتا ہے کہ یہ پہاڑی لڑکی مجھے وہ چیز عطا کر دیتی جس کی تلاش میں میری جوانی بڑھاپے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ یہ ہے میری داستان، جس میں بقول تمہارے لوگ اپنی دلچسپی کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ تم نہیں سمجھتے، اور نہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں یہ داستانیں کیوں لکھتا ہوں۔ پھر کبھی سمجھاؤں گا۔